ایک ایسا شخص جو اتنا اچھا قرآن پڑھتا اور پڑھاتا کہ دور دور تک لوگ اپنے بچے پڑھانے اس کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے، اور تقریر ایسی شاندار کرتا کہ لوگ کئی میل دور سے اس کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا کرتے۔ لیکن وہی شخص صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا شخص جو عبد الملک بن مروان کے سامنے آیا تو اپنی وفاداری ایسے ثابت کی کہ 3 بر اعظموں کا خلیفہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور بہادر اتنا کہ کوفہ کے سرکش لوگوں کو صرف ایک تقریر سے ایسا خوف زدہ کیا کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو ظلم کرنے پہ آتا تو صرف ایک بدتمیزی کرنے پہ سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن جب موت کا وقت آیا، اتنی کربناک موت کہ مرتے دم تک معافی مانگتا رہا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حجاج بن یوسف کی۔ حجاج بن یوسف کہاں پیدا ہوا، کیسے اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا نام پیدا کر، اس کے کارنامے، اس کی غلطیاں، اس کے ظلم، آج سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ طائف کے علاقے میں قبیلے بنو ثقیف میں ایک یوسف بن مطر نام کا ایک امام مسجد ہوا کرتا تھا۔ وہ مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ خطابت بھی کیا کرتا۔ 60 ہجری میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اپنے باپ سے اس نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، قرآن کو بہترین طریقے سے تلاوت کرنا سیکھا، تجوید ایسی کہ سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا، اور اسی مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین خطبہ بھی دیا کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ خوش نہیں تھا۔ وہ چاہتا کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، اس کی بہادری کا سکہ جمع ہو، اور لوگ اس کے ایک حکم پہ جان تک اپنی پیش کر دیں۔ اور اسی بات کو لے کے وہ حاضر ہوتا ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے۔ عبد الملک بن مروان اپنی فوج کی بھرتی کھولتا ہے اور فوج میں ایک معمولی سپاہی کے طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ ایک دن خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ میری فوج سست بہت ہے، جب کوئی بھی آرڈر جاری ہوتا ہے عمل میں بہت دیر لگتی ہے، مجھے کوئی ایسا منتظم چاہیے جو میری فوج کو سپیڈ اپ کر دے، جب بھی میں کوئی حکم دوں فوراً سے اس پہ تعمیل ہونی چاہیے۔ وزیر کہتا ہے امیر المومنین ایک شخص ہے میری نظر میں، اور وہ ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو فوج کے اوپر منتظم اعلیٰ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک دن اسی طرح سے آرڈر ہوتا ہے کہ فوج روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ حجاج بن یوسف ہاتھ میں کوڑا پکڑے آواز لگاتا ہے کہ خلیفہ کا حکم آیا ہے، سارے تیزی سے جلدی سے تیار ہو جائیں، اور سپاہی اس کے اوپر ہنستے ہیں، کیا بات کر رہا ہے، آجا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، اور کئی آرام سے لیٹے رہتے ہیں، کئی اس کو باتیں کرتے ہیں، کئی وہاں پہ کھانے پکانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف کوڑے سے ان کی پٹائی کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اس کی بات نہیں مانتے ان کی ہانڈیاں الٹ دیتا ہے، اور جو سب سے زیادہ سرکش ہوتے ہیں ان کے خیموں کو آگ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس وزیر کے اپنے محافظوں کے خیمے بھی جل جاتے ہیں۔ یہی شکایت لے کر وزیر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حجاج نے تو میرے محافظوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ہے۔ خلیفہ اس کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے حجاج تم نے ان کو کیوں مارا؟ حجاج کہتا ہے حضور میں نے نہیں مارا، آپ نے مارا ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ کوڑے تو تم نے مارے ہیں، خیمے تو تم نے جلائے ہیں، اور تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے سب کچھ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف کہتا ہے امیر المومنین یہ سب کچھ آپ نے ہی کیا ہے، کیونکہ یہ کوڑا بھی آپ کا ہے اور یہ غلام بھی آپ کا ہے۔ آپ کا جو حکم ہے وہ میرا حکم نہیں ہے، میں جو بھی کرتا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، آپ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں، اور جو میں نے کیا آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے گیا، اور آئندہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے جو بھی کرنا چاہے کر گزروں گا۔
یہ بات خلیفہ کو بہت پسند آتی ہے اور وہ اس کی بات کو خوش ہو کر اس کو ایک بہت بڑا ٹاسک دیتا ہے کہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کیا جائے۔ حجاج بن یوسف اپنے لشکر کو لے کے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیتا ہے اور وہیں پہ اس کو آرڈر ملتا ہے، خبردار مکہ میں خون ریزی مت کرنا، اور خاص طور پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون بہانے کے بارے میں مت سوچنا۔ 6 مہینے تک حجاج بن یوسف مکہ کا محاصرہ کیے رکھتا ہے، پھر خلیفہ سے اسپیشل پرمیشن لیتا ہے کہ مجھے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد وہ مکہ پر سنگ باری شروع کر دیتا ہے۔ منجنیق سے پتھر برسانے لگتا ہے اور کئی پتھر خانہ کعبہ کے اوپر بھی آ گرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب پتھر خانہ کعبہ کے اوپر گرتے ہیں تو ایک دم سے بجلی کڑک جاتی ہے، سپاہی ڈر جاتے ہیں، اور ان کے ڈر کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف خود منجنیق کے اوپر پتھر رکھ کے منجنیق کو چلانے لگتا ہے، اور پھر وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے مکہ کے دروازے پہ لٹکا دیتا ہے۔ اور یوں دوستو، وہ خلیفہ کا حکم تو پورا کر لیتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی کا قاتل بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوستو اس کو کوفہ، خراسان، عراق وغیرہ کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ٹاسک تب ہوتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگ بہت سرکش ہو چکے ہیں، ذرا ان کو تو سیدھا کرو۔ 1 لاکھ کا لشکر لے کر کوفہ میں چلا جاتا ہے۔ کوفہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنر آتا ہے، مسجد میں آ کے خطاب کرتا ہے، وہ وہاں پہ اس کو پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت حجاج بن یوسف اپنے منہ کو کور کر کے نقاب پہن کے آتا ہے، سیدھا مسجد میں جاتا ہے، خطاب شروع کرتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ کوفہ والوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتا ہے، کوفہ والوں سنو، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ترکش میں سب سے جو خطرناک تیر تھا وہ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں حجاج بن یوسف جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تم نے میرے سے پہلے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، خبردار یاد رکھو، اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو مجھے تمہاری گردنیں صاف نظر آ رہی ہیں، تمہاری گردنیں کٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور میں ان کو کاٹ کے چھوڑوں گا۔ اور اسی بات سے کوفہ والے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ فوراً سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ظلم تو اسی طرح بڑے ہوئے تھے، لیکن ایک تابعی حضرت سعید بن جبیر اس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کرتا ہے، اور اس کی شہادت کے فوراً بعد اس کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنتا ہے تو وہ اس کو معزول کر دیتا ہے۔ معزول کرنے کے بعد تقریباً 50-55 سال کی عمر میں اس کو انتڑیوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس کو اتنی سردی لگتی کہ اس کے ارد گرد انگیٹھیاں رکھی جاتی جن میں آگ جلائی جاتی، ان انگیٹھیوں میں آگ کی حرارت سے اس کی چمڑی جلنے لگتی، لیکن اس کے اندر کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی، اور اسی انتڑیوں کے کینسر کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھا حجاج بن یوسف۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان۔